الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل المحادثۃ العربیہ کا دوسرا سبق پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے مدرستی۔ مدرستی یعنی میرا مدرسہ۔ مدرستی کے آخر میں جو یا ہے وہ یا متکلم ہے، یعنی متکلم کی یا ہے، اس کا معنی ہے میرا، میری۔ مدرستی میرا مدرست، مدرستی کا معنی ہوا میرا مدرسہ، مدرستی میرا مدرسہ۔ مدرستی فی مکان صحیح تلقی الہوا، میرا مدرسہ، مدرستی میرا مدرسہ، فی مکان صحیح، مکان موصوف ہے، صحیح اس کی صفت ہے، یعنی میرا مدرسہ کشادہ جگہ میں ہے، کشادہ مکان میں ہے۔ صحیح کا معنی ہے کشادہ۔ مدرستی فی مکان صحیح و تلقی الہوا، تلقی الہوا کا معنی ہے کھلی ہوا، ٹھیک ہے۔ مدرستی فی مکان صحیح تلقی الہوا، میرا مدرسہ کشادہ جگہ اور کھلی ہوا میں ہے۔ مدرستی فی مکان صحیح تلقی الہوا، میرا مدرسہ کشادہ جگہ اور کھلی ہوا میں ہے۔ وَلَہَا فِنَاءٌ فَصِیحٌ، وَلَہَا اور اس کے لیے یعنی اس کا، وَلَہَا اور اس کا، فِنَاءٌ فَصِیحٌ، فِنَاءٌ کہتے ہیں صحن کو، فصیح یعنی کشادہ۔ وَلَہَا فِنَاءٌ فَصِیحٌ اور اس کا کشادہ صحن ہے۔ وَلَہَا فِنَاءٌ فَصِیحٌ اور اس کا کشادہ صحن ہے۔ اقضی فیہ وقت الراحۃ، اقضی یعنی میں گزارتا ہوں، اقضی میں بسر کرتا ہوں، میں گزارتا ہوں، فیہ اس میں، اس کشادہ صحن میں، وقت الراحۃ راحت کا وقت یعنی فارغ وقت۔ وَلَہَا فِنَاءٌ فَصِیحٌ اقضی فیہ وقت الراحۃ اور اس کا کشادہ صحن ہے جس میں میں راحت کا وقت گزارتا ہوں، جس میں میں فارغ وقت گزارتا ہوں۔ فَأَجْلِسُ عَلَىٰ أَرِيكَةٍ فِيهِ، فَأَجْلِسُ تو میں بیٹھتا ہوں، عَلَىٰ أَرِيكَةٍ ایک تخت میں، أريكة کہتے ہیں کرسی میں، کرسی کو، تخت کو، ٹھیک ہے، صوفے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، فیہ اس میں۔ فَأَجْلِسُ عَلَىٰ أَرِيكَةٍ فِيهِ تو میں اس میں کرسی پر بیٹھتا ہوں۔ فَأَجْلِسُ عَلَىٰ أَرِيكَةٍ فِيهِ تو میں اس میں صوفے میں بیٹھتا ہوں یا کرسی میں بیٹھتا ہوں۔ فَأَجْلِسُ عَلَىٰ أَرِيكَةٍ فِيهِ تو اس میں صوفے میں بیٹھتا ہوں۔ او اقیف تحت المظلتی، مظلتی، مظلہ کا معنی ہے چھتری، سائبان، ٹھیک ہے، جو بھی سایہ کرنے والا چیز ہے، جو بھی چیز سایہ کرتی ہے اسے مظلہ کہتے ہیں، یعنی سایہ کرنے والی۔ او اقیف تحت المظلتی یا سائبان کے نیچے کھڑا رہتا ہوں۔ فاجلس علی أریکۃ فیہ تو میں اس میں تخت پر بیٹھتا ہوں۔ او اقیف تحت المظلتی یا سائبان کے تحت کھڑا رہتا ہوں۔ او اجری ہنا و ہناک مع اخوان التلاميذ و اجری، اس کا معنی ہے، اجری کا معنی ہوتا ہے دوڑنا، لیکن یہاں پہ دوڑنے کا معنی مناسب نہیں ہے، جاتا ہوں، گھومتا ہوں، گھومنے کا معنی کر لیں، ٹھیک ہے۔ و اجری اور میں دوڑتا ہوں یعنی گھومتا ہوں، ہنا و ہناک یہاں وہاں، ہنا یہاں، ہناک وہاں، و اجری ہنا و ہناک اور میں یہاں وہاں دوڑتا ہوں یا پھر میں یہاں وہاں جاتا ہوں، مع اخوان التلاميذ میرے طلباء دوست کے ساتھ، میرے طالب علم دوستوں کے ساتھ میں یہاں وہاں جاتا ہوں۔ اخوانی کے آخر میں یا جو ہے یہ متکلم کی یا ہے، اخوانی یعنی میرے بھائی، میرے طلباء بھائیوں کے ساتھ، میرے طالب علم بھائیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ او اجری ہنا و ہناک مع اخوان التلاميذ یا یہاں وہاں میں اپنے طالب علم بھائیوں کے ساتھ دوڑتا ہوں، یا میں اپنے طالب علم بھائیوں کے ساتھ یہاں وہاں دوڑتا ہوں۔ او اجری ہنا و ہناک مع اخوان التلاميذ یا میں اپنے طالب علم
بھائیوں کے ساتھ یہاں وہاں دوڑتا ہوں۔ وفی کلی فصل قماطر، اور ہر فصل میں بستہ ہے۔ قماطر کا معنی بستہ، یعنی قماطر کا معنی وہ چیز جس میں کتاب وغیرہ محفوظ کی جاتی ہے، یعنی بستہ، ٹھیک ہے۔ فی کلی فصل قماطر، ہر درجے میں، ہر کلاس میں بستے ہیں۔ یجلس علی مقاعدها التلاميذ، طلباء اپنے کرسی پر بیٹھتے ہیں۔ مقاعد کا معنی ہے بیٹھنے کی جگہ، مقاعد، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنے کی جگہ، یعنی کرسی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو کرسی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ یجلس علی مقاعدها التلاميذ، طلباء اپنی کرسی پر بیٹھتے ہیں۔ یجلس علی مقاعدها التلاميذ، طلباء اپنی کرسی پر بیٹھتے ہیں۔ وَيَضَعُونَ أَدْوَاتَهُمْ فِي أَدْرَاجِهِمْ، اور اپنی دوات اپنے چھوٹے بستے میں رکھتے ہیں۔ درج کہتے ہیں چھوٹے بستے کو، ٹھیک ہے۔ وَيَضَعُونَ أَدْوَاتِهِمْ فِي أَدْرَاجِهِمْ، اور اپنی دوات اپنے چھوٹے تھیلے میں رکھتے ہیں، اپنے درج میں رکھتے ہیں۔ وَيَضَعُونَ أَدْوَاتِهِمْ فی ادراجہا، اور اپنی دوات اپنے چھوٹے تھیلے میں رکھتے ہیں یا اپنے درج میں رکھتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا الْكِتَابَةَ، اور جب ہم لکھنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، أَرَدْنَا ہم ارادہ کرتے ہیں، ہم نے ارادہ کیا یعنی ہم ارادہ کرتے ہیں، کیونکہ اذا ہے، اذا اگر ماضی میں داخل ہو تب بھی مضارع کا معنی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں، الکتابۃ لکھنے کا، وجد کل منا، تو ہم میں سے ہر ایک پاتا ہے، کیا پاتا ہے، امامہ، اپنے پاس، اپنے سامنے پاتا ہے، کس کو پاتا ہے، دواتن، دوات پاتا ہے، فیہا مدادن، جس دوات میں روشنائی ہوتی ہے، جس دوات میں سیاہی ہوتی ہے۔ ترجمہ دیکھیں مکمل کا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا الْكِتَابَةَ وَجَدَ كُلُّ مِنَّا أَمَامَهُ دَوَاتًا فِيهَا مِدَادٌ، اور جب ہم لکھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک اپنے سامنے دوات پاتا ہے، دوات کو حاضر پاتا ہے، جس میں روشنائی ہوتی ہے، جس میں سیاہی ہوتی ہے، یعنی اس دوات میں روشنائی میں سیاہی ہوتی ہے، سیاہی والی دوات پاتے ہیں۔ وَفِي كُلِّ فَصْلٍ سَبُّورَةٌ سَوْدَاءُ، اور ہر کلاس میں بلیک بورڈ ہے، مُعَلَّقَةٌ عَلَى الْحَائِطِ، یعنی مکمل یہاں سے ہے، فِي كُلِّ فَصْلٍ سَبُّورَةٌ سَوْدَاءُ مُعَلَّقَةٌ عَلَى الْحَائِطِ، ہر درجے میں بلیک بورڈ لٹکا ہے۔ سبورتن کا معنی ہے، سبورتن یعنی تخت، سوداء بلیک، کالا، سبورتن سوداء بلیک بورڈ، معلقتن لٹکا ہوا ہے، علی الحائط دیوار پر، حائط کا معنی ہے دیوار، امامت تلمیذی طلباء کے سامنے، لیکتب علیہا تاکہ اس پر لکھے، المدرس مدرس، بالتباشیر چوک سے۔ مکمل ترجمہ دیکھیں، وفی کل فصل سبورۃ سوداء معلقۃ علی الحائط امام التلاميذ لیکتب علیہا المدرس بالتباشیر، اور ہر درجے میں، ہر کلاس میں بلیک بورڈ دیوار پر طلباء کے سامنے لٹکی ہوئی ہے، اور ہر درجے میں طلباء کے سامنے بلیک بورڈ دیوار پر لٹکا ہوا ہے۔ وفی کل فصل، اور ہر فصل میں، ہر درجے میں طلباء کے سامنے بلیک بورڈ دیوار پر لٹکا ہوا ہے تاکہ مدرس اس پر چوک سے لکھے، ٹھیک ہے۔ ہر کلاس میں، ہر درجے میں طلباء کے سامنے دیوار پر بلیک بورڈ لٹکا ہوا ہے تاکہ مدرس چوک سے اس پر لکھے، ٹھیک ہے۔ فی کل فصل، ہر درجے میں، سبورۃ سوداء بلیک بورڈ معلقۃ لٹکا ہے، علی الحائط دیوار پر، امام تلاميذ طلباء کے سامنے، لیکتب علیہ المدرس تاکہ مدرس اس پر لکھے، بالتباشیر چوک سے۔ ہر درجے میں طلباء کے سامنے دیوار پر بلیک بورڈ لٹکا ہوا ہے تاکہ مدرس اس پر چوک سے لکھے۔ وفیہ ایضا خرۃ وصور متعددۃ معلقۃ علی الجدران، اور اس میں یعنی اس کلاس میں، ٹھیک ہے، ہر فصل میں، فی سے مراد درجے میں، ایضا اس میں اور کیا ہے، خرۃ کہتے ہیں نقشے کو، نقشے جات کو، وفیہ ایضا خرۃ اور اس میں نقشے ہیں، وصور متعددۃ اور مختلف تصویریں ہیں، معلقۃ علی الجدران یعنی اس میں
نقشے اور مختلف تصویر دیوار پر لٹکی ہیں. جدران کا معنی ہے دیوار. وفیہ ایضاً خرۃ وصور متعددۃ معلقۃ علی الجدران، اور اس میں نقشے اور مختلف تصویر دیوار پر لٹکی ہیں، اور اس میں نقشے اور مختلف تصویر بھی دیوار پر لٹکی ہیں. اسئلۃ سوالات. آئیے سوالات حل کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے اکتب ثلاث جمل فی وصف حجرۃ الدراستی، یعنی درسگاہ کے حجرے کے وصف میں اس کی صفت میں 3 جملے لکھو. یعنی جو کلاس روم ہے، کلاس روم کے بارے میں 3 جملہ لکھنا ہے. کوئی بھی جملہ لکھ سکتے ہیں کہ حجرۃ الدراستی فی مکان صحیح تلقی الہوا. حجرۃ الدراستی فی مکان صحیح تلقی الہوا ایک جملہ ہو گیا. حجرۃ الدراستی مکان صحیح تلقی الہوا. دوسرا جملہ لکھ سکتے ہیں کہ وفیہا سبورۃ سوداء، اور اس میں کالا بلیک بورڈ ہے. وفیہا سبورۃ سوداء. پھر تیسرا جملہ بنائیں گے وفیہا خرۃ وصور متعددۃ. وفیہا خرۃ وصور متعددۃ. 3 جملہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اجب عما یاتی، آنے والے سوالوں کا جواب دو. نمبر 1 اعلیٰ ای شیء یکتب المدرس فی الفصل. اعلیٰ ای شیء کس چیز پر، یکتب المدرس مدرس لکھتا ہے، فی الفصل درجے میں، کلاس میں. یعنی مدرس کلاس میں کس چیز پر لکھتا ہے. جواب میں کہیں گے یکتب المدرس فی الفصل علی السبورۃ. مدرس کلاس میں بلیک بورڈ میں لکھتا ہے، علی السبورۃ. ٹھیک ہے. اعلیٰ ای شیء یکتب المدرس فی الفصل، کس چیز پر مدرس کلاس میں لکھتا ہے. جواب میں کہیں گے یکتب المدرس فی الفصل علی السبورۃ. مدرس کلاس میں بلیک بورڈ پر لکھتا ہے. با این تضع ادواتک، تو اپنی دوات کہاں رکھتا ہے. این تضع ادواتک، تو اپنی دوات کہاں رکھتا ہے. جواب میں کہیں گے اضع ادواتی، میں اپنی دوات رکھتا ہوں. کہاں رکھتا ہوں. فی ادراجی یا فی درجی. اضع ادواتی فی درجی، میں اپنا دوات اپنے درج میں رکھتا ہوں، اپنے تھیلے میں رکھتا ہوں. اضع ادواتی فی درجی. نمبر جیم ما الذی یعلق علی جدران الفصول، وہ کیا ہے. ما الذی، وہ کیا ہے. یعلق، جو لٹکایا گیا ہے. علی جدران الفصول، کلاس روم کے دیواروں پر. ٹھیک ہے. اس کا جواب میں کہیں گے السبورۃ تعلق. السبورۃ تعلق علی جدران الفصول، بلیک بورڈ کلاس کے دیواروں پر لٹکائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. السبورۃ یعلق علی جدران الفصول، بلیک بورڈ کلاس روم کے دیوار پر لٹکایا گیا ہے. السبورۃ تعلق علی جدران الفصول. نمبر دال فی ای مکان تقضی وقت الفراغی، کس مکان میں تو فارغ وقت گزارتا ہے. فی ای مکان تقضی وقت الفراغی، کس جگہ، کس مکان میں تو فارغ وقت گزارتا ہے. اس کے جواب میں کہیں گے اقضی وقت الفراغی. اقضی، میں گزارتا ہوں، وقت الفراغی، فارغ وقت، فی مدرستی، مدرسے میں. ٹھیک ہے. اقضی وقت الفراغی فی المدرستی، یا اقضی وقت الفراغی فی فناء فصیح، میں اپنا فارغ وقت کشادہ صحن میں گزارتا ہوں. اقضی وقت الفراغی فی فناء فصیح، میں اپنا فارغ وقت کشادہ صحن میں گزارتا ہوں. ہاں میں ہے اعلیٰ ای شیء تجلس فی الفصل، تو کلاس میں کس چیز پر بیٹھتا ہے. اعلیٰ ای شیء، کس چیز پر، تجلس، تو بیٹھتا ہے، فی الفصل، کلاس میں. یعنی تو کلاس میں کس چیز پر بیٹھتا ہے. جواب میں کہیں گے اجلس فی الفصل علی مقعدی، میں کلاس میں اپنے کرسی پر بیٹھتا ہوں. اجلس فی الفصل علی مقعدی، میں کلاس میں اپنے کرسی پر بیٹھتا ہوں. لما کان لون السبورۃ اسود، لما یعنی کیوں. کان لون السبورۃ اسود، بلیک بورڈ کا رنگ کالا کیوں ہوتا ہے. لما کان لون السبورۃ اسود، بلیک بورڈ کا رنگ کالا کیوں تھا.
بلیک بورڈ کا رنگ کالا کیوں تھا؟ اس جواب میں کہیں گے لی یکتب علیہ المدرس بالتباشیر، تاکہ مدرس اس میں لی یکتب علیہ المدرس بالتباشیر، تاکہ مدرس اس پر چوک سے لکھے، کیونکہ چوک سفید ہوتا ہے تو اگر کالا ہوگا تو پھر جو لکھے ہیں وہ صاف نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ لی یکتبہ، تو جواب میں کیا کہیں گے لی یکتبہ علیہ المدرس بالتباشیر۔ نمبر زا میں ہے سوال ماذا تعمل بعد ان تعود من المدرسۃ، ماذا تعمل تو کیا کرتا ہے، بعد ان تعود من المدرسۃ تو مدرسے سے لوٹنے کے بعد، یعنی تو مدرسے سے لوٹنے کے بعد، واپس آنے کے بعد کیا کرتا ہے، ماذا تعمل بعد ان تعود من المدرسۃ تو مدرسے سے لوٹنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ جواب میں کہیں گے آکلو والعب بعد ان اعود من المدرسۃ، میں کھاتا ہوں اور کھیلتا ہوں مدرسے سے لوٹنے کے بعد، آکلو والعب بعد ان اعود من المدرسۃ، میں مدرسے سے آنے کے بعد کھاتا ہوں اور کھیلتا ہوں۔ دعا اسئلۃ لی اجوبۃ الآتیہ مستخدما فی سوالک متی، یعنی آنے والے جوابات کے لیے سوال رکھو، یعنی آنے والے جوابات کے لیے سوال بناؤ، مستخدما فی سوالک متی، اپنے سوال میں متی استعمال کر کے، یعنی یہاں پہ جو جواب یہاں پہ مذکور ہے ان کو سوال بنانا ہے متی کا استعمال کر کے۔ لفظ متی کا معنی ہوتا ہے کب، ٹھیک ہے، متی کا استعمال کر کے جو جملے دیے گئے ہیں ان کو سوال بنانا ہے، یہ سوالیہ جملے نہیں ہیں لیکن ان کو سوالیہ جملہ بنانا ہے۔ سب سے پہلے ہے اذهب الى المدرسۃ فی الصباح، اس کا معنی ہے میں صبح کو مدرسہ جاتا ہوں، میں صبح کے وقت مدرسہ جاتا ہوں، اذهب الى المدرسۃ فی الصباح، میں صبح کے وقت مدرسہ جاتا ہوں۔ تو اس کو سوال بنائیں گے تو کس طرح بنائیں گے، متی تذهب الى المدرسۃ، ٹھیک ہے، متی تذهب الى المدرسۃ۔ نمبر 12 میں ہے اعود الى المنزل عصرا، میں عصر کے وقت گھر لوٹتا ہوں، اعود الى المنزل عصرا، میں عصر کے وقت گھر لوٹتا ہوں۔ اس کو سوال بنائیں گے متی کا استعمال کر کے تو کہیں گے متی تعود الى المنزل، متی تعود الى المنزل۔ جیم میں ہے اتناول الطعام ظہرا، میں ظہر کے وقت کھانا کھاتا ہوں، اتناول الطعام ظہرا، میں ظہر کے وقت کھانا کھاتا ہوں۔ تو متی کا استعمال کر کے سوال بنائیں گے تو اس طرح بنائیں گے متی تتناول الطعام، متی تتناول الطعام، تو کھانا کب کھاتا ہے، متی تتناول الطعام۔ نمبر 4 اربط الجمل الآتیۃ بعد ان تزید فی آخر کل جملۃ کلمۃ من عندک، یعنی ہر جملے کا ربط کیجئے، ٹھیک ہے، ہر جملے کو مربوط کیجئے اپنے طرف سے ایک جملہ بڑھا کر، یعنی مکمل کیجئے، ہر جملے کو مکمل کیجئے اپنے طرف سے ایک جملہ بڑھا کر، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہے اذهب الى المدرسۃ، میں مدرسہ جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اذهب الى المدرسۃ، میں مدرسہ جاتا ہوں، تو اس کے آخر میں لگا دیں گے فی الصباح، صبح کے وقت، اذهب الى المدرسۃ فی الصباح، میں صبح کے وقت مدرسہ جاتا ہوں۔ اجلس فی الفصل، میں درجے میں بیٹھتا ہوں، اس کے آگے میں کوئی کلمہ بڑھانا ہے تو ہم بڑھائیں گے بالادب، یعنی ادب کے ساتھ، اجلس فی الفصل بالادب، میں کلاس میں ادب کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اجلس فی الفصل بالادب، میں کلاس میں ادب کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ یا پھر سبق کے مطابق کریں گے تو اس طرح ہوگا کہ اجلس فی الفصل فی مقعدی، میں کلاس میں اپنی کرسی پر بیٹھتا ہوں، اقعد علی الفرش، اجلس فی الفصل علی مقعدی، میں کلاس میں اپنی کرسی پر بیٹھتا ہوں، اجلس فی الفصل علی مقعدی، یا پھر بالادبی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اصغی الی المدرس، میں مدرس کی طرف توجہ سے سنتا ہوں، یعنی مدرس کو میں توجہ سے سنتا ہوں، غور سے سنتا ہوں، کیوں، لی افہم الدرس، ٹھیک ہے، لی افہم الدرس، اصغی الی المدرس لی افہم الدرس۔ نمبر 5 ہنا اسئلۃ و اجوبتها، حدد الاجابۃ المناسبۃ لکل سوال، یہاں پہ سوال اور جواب، اس کے جواب ہیں، ہنا اسئلۃ و اجوبتها، یہاں پہ سوالات اور ان کے جواب ہیں، یعنی دیے گئے ہیں، حدد الاجابۃ المناسبۃ لکل سوال، ہر سوال کے لیے مناسب جواب متعین کیجئے، ٹھیک ہے۔ والاسئلۃ ہی، پہلے سوال ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، اس کے بعد ہے والاجوبۃ ہی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے سوال پڑھتے ہیں اور اس کا جواب انشاءاللہ ڈھونڈ کر کے پڑھیں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے
متى تحضر الی المدرسۃ، تو مدرسہ کب حاضر ہوتا ہے، متى تحضر الی المدرسۃ، تو مدرسہ کب حاضر ہوتا ہے یعنی مدرسہ تو کب جاتا ہے۔ اب اس کا جواب ڈھونڈنا ہے، اس کا جواب کیا ہوگا، العب نہیں، یہ نہیں ہوگا، ینبع یہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے سب سے نیچے دیکھیں کہاں پہ ہے، ہاں احضر الی المدرسۃ فی الثامنۃ صباحا، یعنی نمبر 6 میں جو ہے احضر الی المدرسۃ فی الثامنۃ صباحا، میں صبح 8 بجے مدرسہ جاتا ہوں، احضر الی المدرسۃ فی الثامنۃ صباحا، میں صبح 8 بجے مدرسہ جاتا ہوں، مدرسہ حاضر ہوتا ہوں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 کے سوال کا جواب کیا ہے، 6 نمبر میں جو ہے، 6 نمبر میں جو ہے نمبر 1 کے سوال کا جواب، نمبر 1 سوال میں کیا ہے، متى تحضر الی المدرسۃ، تو مدرسے میں کب حاضر ہوتا ہے، تو اس کا جواب ہوگا احضر الی المدرسۃ فی الثامنۃ صباحا، میں مدرسے میں صبح 8 بجے حاضر ہوتا ہوں۔ اب دوسرا سوال پڑھتے ہیں، دوسرا سوال ہے این تلعب بالکرۃ، تو فٹ بال کہاں کھیلتا ہے، ٹھیک ہے، کرہ کہتے ہیں گیند کو، ٹھیک ہے، این تلعب بالکرۃ، تو گیند کہاں کھیلتا ہے، این تلعب بالکرۃ، تو گیند کہاں کھیلتا ہے۔ تو اب جواب ڈھونڈتے ہیں، سب سے پہلا جواب، اس جواب نمبر 1 جو ہے العب بالکرۃ فی الحدیقۃ، میں فٹ بال باغ میں کھیلتا ہوں، میں گیند باغ میں کھیلتا ہوں، ٹھیک ہے۔ این تلعب بالکرۃ، العب بالکرۃ فی الحدیقۃ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 میں ہے کم قرشن لکا معک، تیرے پاس کتنے سکے ہیں، قرش یعنی سکہ، کم قرشن معک، تیرے پاس کتنے سکے ہیں۔ اس کا جواب ہوگا ہاں نمبر 5 میں، معی عشرۃ قروش، میرے پاس 10 سکے ہیں، معی عشرۃ قروش، یعنی نمبر 3 میں جو سوال ہے، نمبر 3 سوال کا جواب نمبر 5 ہوگا، جواب نمبر 5، سوال نمبر 3 کا جواب نمبر 5 ہوگا۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 میں این تقابل الضیوف، تو مہمانوں کا استقبال کہاں کرتا ہے، ٹھیک ہے، این تقابل الضیوف، تو مہمانوں کا استقبال کہاں کرتا ہے۔ اس کا جواب ہوگا سب سے آخر میں 7 نمبر میں، اقابل الضیوف فی حجرۃ الاستقبال، میں مہمانوں کا استقبال حجرہ استقبال میں کرتا ہوں، میں استقبال کمرے میں کرتا ہوں، استقبالی کمرے میں، اقابل الضیوف فی حجرۃ الاستقبال، میں مہمانوں کا استقبال استقبالی کمرے میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 5 میں کم حجرتن فی منزلکم، تمہارے گھر میں کتنے کمرے ہیں، کم حجرتن فی منزلکم، تمہارے گھر میں کتنے کمرے ہیں۔ اس کے جواب میں کہیں گے نمبر 4، اس کا جواب ہوگا فی منزلنا 5 حجرات، میرے گھر میں، ہمارے گھر میں 5 کمرے ہیں، فی منزلنا 5 حجرات، ہمارے گھر میں 5 کمرے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 6 میں ہے کم شباکن فی حجری منزلکم، تمہارے گھر کے کمروں میں کتنے کھڑکیاں ہیں، کم شباکن فی حجری منزلکم، تمہارے گھر کے کمروں میں کتنی کھڑکیاں ہیں۔ اس کا جواب ہوگا جواب نمبر 3، فی حجری منزلنا 15 شباکن، ہمارے گھر کے کھڑکیوں میں 15، ہمارے گھر کے کمروں میں 15 کھڑکیاں ہیں، فی حجری منزلنا، ہمارے گھر کے کمروں میں 15 شباکن، 15 کھڑکیاں ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے گھر کے کمروں میں 15 کھڑکیاں ہیں۔ سب سے آخری سوال ہے فی ای جہۃ من المنزلۃ یبنى المطبخ، فی ای جہۃ من المنزل، یعنی گھر کے کس جہت میں، منزل کے گھر کے کس سمت میں، یبنى المطبخ، کچن بنایا گیا ہے، مطبخ یعنی جہاں پہ باورچی خانہ، جہاں کھانا وغیرہ بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کچن، فی ای جہۃ من المنزل یبنى المطبخ، گھر کے کس جانب کچن بنایا گیا ہے۔ اس کا جواب ہوگا جواب نمبر 2، یبنى المطبخ فی الجہۃ القبلیۃ الغربیۃ، یعنی یبنى المطبخ، کچن بنایا گیا ہے، فی الجہۃ القبلیۃ الغربیۃ، سامنے کے مغربی جہت میں، سامنے کے مغربی جہت میں کچن بنایا گیا ہے، یبنى المطبخ فی الجہۃ القبلیۃ الغربیۃ، سامنے کے مغربی جہت میں کچن بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ورسولہ عالم، یعنی
پچھم کی جہت میں، پورب کی جہت میں، ٹھیک ہے، یعنی سامنے کے پورب کی جہت میں یہ کچن بنایا گیا ہے۔ یبن المطبخ فی الجہت القبلیۃ الغربیۃ، سامنے کے پورب کی جہت میں کچن بنایا گیا ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔